تفصیلی گفتگو کی شاید ضرورت نہ ہو، کیونکہ اتنا اس پہ بیان ہوا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے یوم اسلام، یوم قرآن، یوم خدا، یوم رسول خدا اور یوم مستضعفین جہان، یہ وہ دن ہے جس دن مسئلہ فلسطین ایک شعار کے طور پر ہے، اور باقی سارے مستضعفین یا سارے مظلومین کے لیے یہ دن ایک حمایت کا دن ہے، یہ دن ایک ان کے ساتھ نصرت کا، ان کے ساتھ ان کی مدد کا دن ہے۔ تو روز جہانی قدس ہے، اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یا رہبر شہید انقلاب کے ایک دو جملے میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ فرمایا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، روز قدس روز حیات مجدد اسلام است، اسلام کی حیات نو، اسلام کی نئی زندگی کا دن جو ہے وہ روز قدس ہے۔ فرمایا روز قدس روز است کہ باید به همه ابر قدرت ها هشدار بدهیم که اسلام دیگه تحت سیطره شما و عمال خبیث شما واقع نخواهد شد۔ روز قدس وہ دن ہے جس دن ہم تمام مستکبرین جہان کو، تمام وہ لوگ جو دنیا پر ناجائز قبضہ اور دنیا پر ناجائز اپنی سلطنت اور اپنا رعب جمانا چاہتے ہیں اور اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں ناجائز طور پر، انہیں ہم یہ پیغام دیں کہ اب اس کے بعد اسلام جو ہے وہ تمہاری غلامی نہیں کرے گا، مسلمان تمہاری غلامی نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے رہبر شہید انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہئی نے فرمایا کہ مسئلہ فلسطین مسئلہ یہ اول دنیا اسلام است، مسئلہ فلسطین دنیا اسلام کا، عالم اسلام کا پہلا مسئلہ ہے، اولین مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل کیا ہے، فرمایا کہ رہبر معظم نے فرمایا کہ نظر ما نسبت میں مسائل فلسطین روشن و واضح ہے، ہماری رائے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے واضح ہے، اور ہماری رائے میں ما راہ حل فلسطین را نابودی رژیم اسرائیل میدانی، ہمارے نزدیک صرف ایک راہ حل ہے مسئلہ فلسطین کا، وہ اسرائیل کا اس دنیا سے خاتمہ ہے۔ اسی طرح سے رہبر معظم انقلاب نے خود فرمایا کہ روز قدس یکی از جلوہ های حقیقی اتحاد و انسجام دنیا است۔ آپ دیکھیں، آپ یہ جو ویژولز دیکھ رہے ہیں ابھی تہران کے ہیں، قم ہے اور شیراز ہے، اور تہران میں تھوڑی دیر پہلے جب لوگ نکلے ہوئے تھے سڑکوں پہ، ابھی چند منٹ پہلے تھوڑی دیر پہلے بھی جو ہے وہ بعض سٹرائکس ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ معجزہ ہے، میں یوں کہوں گا کہ یہ معجزہ ہے۔ آپ کوئی ایک مثال لے کے ہیں دنیا میں کہ ہوائی حملے ہو رہے ہوں، مختلف شہروں پہ ہو رہے ہوں، اور جس وقت آپ باہر نکل رہے ہیں اس وقت بھی آوازیں سنائی دے رہی ہوں، اس کے باوجود ایک شہر میں لاکھوں لوگ نکلے۔ میرے خیال میں یہ جو ملت ہے، یہ جو بیدار اور آگاہ ملت، اور یہ شجاع اور دلیر اور بہادر ملت کہ جس کی تربیت اس طرح سے کی ہے ان دو رہبروں نے، حضرت آیت اللہ خمینی نے اور حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی نے، اس طرح سے تربیت کی ہے کہ ان کے اندر بصیرت، شجاعت، دشمن شناسی، اسلام کے لیے میدان میں رہنا، میدان میں حاضر ہونا۔ آپ دیکھیں کس طرح سے ابھی جس طرح سے آپ نے خود فرمایا، کہیں پہ بارش ہے، کہیں پہ برف باری ہے، کہیں پہ دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، خطرہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد آئے ہوئے، آپ دیکھیں چھتریوں کے ساتھ لوگ جو ہے وہ تہران میں بھی چھتریوں کے ساتھ ہیں، یہ جو شیراز ہے یہاں پر بھی اسی طرح سے اکثر علاقوں میں، قم میں بھی ابھی بارش ہو رہی ہے، ہم خود قم میں موجود ہیں۔ حالانکہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تہران ایسا شہر ہے ہر روز جہاں پہ تہران میں روزانہ جو ہے وہ دسیوں سٹرائکس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل یہ ملت خائف نہیں ہے۔ جو رہبر معظم انقلاب نے بھی فرمایا تھا کہ اس ملت کو تم ڈرا لو، اس ملت کو جھکا لو، یہ خواب جو ہے تم لے کے اپنی قبر میں جاؤ گے، اس ملت نے نہیں ڈرنا، یہ امریکہ اور اسرائیل کو سمجھ آ جانا چاہیے۔